فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم و مکرم حاضرین اکرام، معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ، مضبوط وارفتگی کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں الگ الگ مقامات پر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے احکامات نازل فرمائے ہیں. پچھلے جمعہ بھی میں نے ایسے ہی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور آج جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اچھے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والے بنو. اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کی رحمت مبارکہ یہ چاہتی ہے کہ ہر بندہ اپنے رب ذوالجلال کو راضی رکھے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے. اور اس فرما برداری و اطاعت و رضا کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو وہ حقیقت میں اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا، اپنے آپ کو سکون اور اطمینان کی طرف لے جائے گا، وہ اپنے آپ کو انعام کے راستے پر لے جائے گا. اور اگر بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوگا، اپنے آپ کو خسارے میں لے جانے والا ہوگا، اور آسان الفاظ میں اگر کہوں تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پہنچانے والا ہوگا. یہ بات تو ہر مومن کے سامنے واضح ہے کہ جو بندہ مومن اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جو بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور بھاگے گا، نافرمانی کرے گا، احکامات اور فرامین کے خلاف زندگی گزارے گا، تو ایسے بندے سے اللہ ناراض ہوگا، اور جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کو جنت نہیں بلکہ جہنم میں جگہ مل سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی فرامین ایمان والوں کے لیے ہے، نیکی کرنے کے لیے، اچھائی کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، پاک صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے، یا پھر اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو حکم جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بندے اس احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ پر رحم کھائے، اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر عیب سے، ہر کمی کجی سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ خالق کل ہے، مالک کل ہے، اور تمام عالموں کا پالنہار ہے، تمام مخلوقات کا پالنہار ہے. اگر ہم عبادت کریں گے تو ایسا تو نہیں کہ اللہ کی شان و شوکت میں اور اضافہ ہوگا، اور ایسا بھی نہیں کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے، اطاعت و نافرمانی نہیں کریں گے تو اس کی شان میں نعوذ باللہ کچھ کمی آئے گی. نہ،
ہماری اطاعت و فرما برداری سے نہ اس کی شان میں بڑھوتری ہونے والی ہے اور نہ ہماری نافرمانی وہ اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے سے اس کی شان میں نعوذ باللہ کچھ کمی آنے والی نہیں ہے، بلکہ دونوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ہم اطاعت و فرما برداری کریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہم جب عبادت کریں گے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی، جب ہم فرما برداری کریں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، جب ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو دنیا میں بھی کامیابی اللہ پاک عطا کرے گا اور جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر کسی چیز میں چھپی ہوئی ہے ہمارے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں محنت کرتا ہے، آج آپ نظر اٹھا کر دیکھیں دنیا کے جتنے امیر ترین کبیر مالدار لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اس میں سے اکثریت وہ ہوگی جو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ منزل تک پہنچے ہوں، اور بہت ہی کم ایسے ہوں گے جس کو جائیدادوں کے ذریعے سے، وراثت کے ذریعے سے دولت ملی ہو۔ لیکن اگر ان کے آبا و اجداد جن کو وراثتوں کے ذریعے سے جائیداد، دولت، شہرت ملی ہو، ان کے آبا و اجداد کی طرف ہم نظر دوڑائیں گے تو ہمیں یہی ملے گا کہ انہوں نے زیرو سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، قربانی دی ہے، بھوکے پیاسے رہے ہیں، روڈوں پر، زمین پر انہوں نے محنت و مشقت کی ہے۔ جب مستقل محنت کرتے رہے کئی قربانیاں اور محنت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کامیابی کی وہ منزل عطا فرمایا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ راتوں رات امیر بن جائے، کامیاب ترین بن جائے، ہاں اگر اللہ چاہے تو ہو جائے، کیونکہ اللہ خالق کل ہے، وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے، چاہے بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رب ذوالجلال وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی چیز کرنے کے لیے مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی نعوذ باللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت یہ ہے کہ کن فیکون، جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو ایسے ہی پیدا فرمایا، زمین سے کہا ہو جا تو زمین بننا شروع ہو گئی، آسمان کو کہا ہو جا تو آسمان بننا شروع ہو گیا۔ تو اللہ کی قدرت تو یہ ہے، اس کو کسی چیز پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں بندوں کے لیے ہے۔ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے کہ بندے کو اگر کامیابی چاہیے تو اس کو محنت کرنی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ عربی کا مشہور مقولہ ہے من جد وجد، کہ جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو جس چیز پر محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ بندہ اگر اچھائی کی طرف محنت کرے گا تو اچھائی میں کامیابی پائے گا، اگر وہ برائی میں بھی محنت کرے گا تو برائی میں بھی کامیاب پائے گا۔ جیسا کہ کوئی چور ہے، چوری کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، ٹریننگ کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، بار بار محنت سے اس کو کامیابی مل جاتی ہے، وہ چوری کر جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، بعد میں پکڑا جاتا ہے یا معلوم ہو جاتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن کامیابی تو کسی حد تک غلط کام کرنے والے کو بھی مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کام کرنے کے لیے کامیابی کرنے والے کو پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر بندہ غلط کام کے لیے محنت و مشقت کرے گا تو اس کی محنت و مشقت بھی اس کو گناہ میں مبتلا کر رہی ہے، جو وہ عمل کر رہا ہے وہ عمل بھی اس کو گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس کو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے برخلاف اگر کوئی بندہ اچھائی کے لیے محنت کرے گا، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یہ ٹھان لے کہ مجھے مکمل طور پر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہو جائے گا بس ارادہ کیا اور ہو گیا، نہ، بلکہ اس کو باضابطہ محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، شیطان بھٹکائے گا، شیطان راستے میں کئی رکاوٹیں ڈالے گا، جال پہ جال بچھائے گا، نیند کا غلبہ ہوگا، رشتہ داروں کی طرف سے کچھ ہوگا، دوست احباب کی طرف سے رکاوٹیں آئیں گی، نماز کے وقت میں کچھ کام لگا دیا جائے گا، ان تمام چیزوں سے لڑتے جھگڑتے، تمام چیزوں کو ہٹاتے ہوئے بندہ بار بار پابندی کرے گا تو تب جا کر کے بندہ مکمل نمازی بنے گا۔ جب انسان اپنی خواہشات کو مارے گا، نوجوان اپنی جوانی پر کنٹرول کرے گا، نفسانی خواہشات کو کچلے گا، اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، برے خیالات سے اپنے ذہن کی، اپنے تصورات و سوچ کی حفاظت کرتے ہوئے جب بار بار وہ کوشش کرے گا
تب جا کر کے اس کی نفسانی خواہشات سے دل و دماغ ہٹنا شروع ہو جائیں گے اور پاکیزگی و طہارت کی طرف اس کا دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے محنت شرط ہے، کوشش اور توجہ اور جد و جہد یہ ہر کام کے لیے لازم و ضروری۔ تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم کس کام کے لیے مشقت اور کوششیں اور پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں نوجوانوں، اولیاء اکرام کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ والوں نے سب سے پہلے نیکی کا ارادہ کیا اور اس نیکی پر قائم رہنے کے لیے ایسا ماحول ڈھونڈا، ایسا ماحول اختیار کیا جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے صرف انہیں اچھائی ہی اچھائی نظر آتی ہو۔ اور آسان الفاظ میں اگر بولوں تو اولیاء اللہ نے نیکی کا ارادہ کیا اور ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جہاں پر جانے کے بعد انہیں صرف اللہ ہی اللہ کا نام سنائی دیتا ہو، اللہ والوں کا نام، اللہ والوں کی محفل۔ اور قرآن پاک بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ تم اچھائی کی طرف، اچھا کام کرنے، نیکی کرنے، عبادت کرنے، تقویٰ و طہارت کی پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرو، نیت کرو، ارادہ کرو۔ پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اس کام میں ثابت قدمی چاہتے ہو، مستقل مزاجی چاہتے ہو، ریگولر تم عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے نسخہ بتایا گیا، طریقہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، نمازی، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، تو جو آپ نے اللہ سے ڈرنے کی نیت کی ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی آپ کے دل میں جو خواہش پیدا ہوئی ہے، وہ خواہش، وہ کوشش آپ کی کامیابی تک جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اب ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم اچھا بیان سنتے ہیں یا کوئی اچھا واقعہ سنتے ہیں، کوئی ایسی حدیث سنتے ہیں، یا کبھی تھوڑی دیر کے لیے ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں جہاں پر آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے، اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توجہ دلائی جاتی ہے، تو ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اتنے سخت مزاج پتھر بنے ہوئے ہیں کہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، نہ، بندہ کیسا بھی کیوں نہ ہو، جب ایسی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہاں بھائی میں بھی نمازی بن جاؤں، ہاں بھائی میں بھی عبادت گزار بن جاؤں، ہاں میں بھی گناہوں سے دور ہو جاؤں، میں بھی اچھائی کرنے والا بن جاؤں۔ لیکن جب وہ محفل سے اٹھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اب شیطان اس کے کیے ہوئے ساری نیتوں پر پانی پھیر دیتا ہے، اب اسے دنیا میں اس طرح لگا دیتا ہے، دوستوں میں، دنیاوی کاموں میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، کام کاج میں، دنیاوی مطلبوں میں، اس طرح اس کو مصروف کر دیتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آئے ہوئے اچھے خیالات یکا یک اس کے پاس سے دور بھاگ جاتے۔ اب کوئی اچھا خیال اس کے پاس نہیں آتا، وہ تمام چیزیں بھول جاتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ ویسی محفل میں دوبارہ نہ بیٹھ جائے، جب تک وہ محفل میں نہ جائے تب تک اس کے دل کے خیالات پورے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہم جس محفل میں زیادہ رہتے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر زیادہ رہتا ہے، اور ہم جس محفل میں سے مراد اگر دینی محفل ہوگی، علماء کی محفل ہوگی، اللہ والوں کی محفل ہوگی، دینی معلومات کی محفل ہوگی، دین سیکھنے سکھانے کی محفل ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے بندہ اور بندی کے اوپر اس کا وہی اثر پڑے گا۔ اور اگر دنیا کی مشغولیت کی محفل ہوگی، دنیاوی باتوں کی محفل ہوگی، کاروبار کی ہوگی، کام کاج کی ہوگی، دنیا کے اصولوں کی، دنیا کے ضابطوں کی، دنیا کے خواہشات کی محفل بات چیت ہوگی، تو وہی اثر دنیا کے لوگوں کے دلوں پر ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ حضرت کے سامنے عرض کیا کہ انسان وہ ہے کہ جس کے دل کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ خواہشات تو ایسی ہے کہ جو دن پہ دن نئی نئی جنم لیتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے، اگر کسی انسان کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو وہ سونے کا پہاڑ لے کر پھر دل میں خواہش کرے گا کہ اللہ ایک اور رہتا تو کتنا اچھا تھا،
انسان کی مثال یہ ہے، صرف سونے کا ٹکڑا نہیں، سونے کی صرف چھوٹی سی کان نہیں، بلکہ پہاڑ، بڑا پہاڑ مل جائے تو اس کے باوجود بھی وہ یہ کہے گا کہ اگر مجھے ایک اور مل جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ انسان کی مثال۔ تو اب ایسا انسان کا جی کبھی بھرے گا؟ ایسے انسان کی جذبات اور اس کی خواہشات کبھی ختم ہوں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جب سے ہوش سنبھالے گا اس وقت سے جب اس کے خواہشات شروع ہوں گے تو مرنے تک، قبر پہ جانے تک بھی اس کے خواہشات رہیں گے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں کہ انسان 100 سال کی عمر تک پہنچ گیا لیکن اس کی خواہشات ختم نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں کہ انسان جوان ہے تو خواہشات ہے، بوڑھا ہو جائے گا تو خواہشات ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ بوڑھا بھی ہوگا تو خواہشات جوانی رہیں گی، مرنے کے قریب بھی ہوگا، بیمار بھی ہوگا، اس کے باوجود بھی خواہشات رہیں گی۔ تو انسان کی مثال تو ایسی ہے۔ اب ان چیزوں سے دور کیسے ہو، ان چیزوں سے بچا کیسے جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دلوں میں وابستہ ہو جائے گی تو آپ کو بتاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ احد اور اس کے بازو کا پہاڑ یہ دونوں سونے کے بنا دیے جائیں، جب دو پہاڑ سونے کے مجھے دے دیے جائیں اور جہاں جہاں میں جاؤں وہ پہاڑ چلتے ہوئے میرے ساتھ آئے، اللہ تعالیٰ ایسی شان مجھے عطا کرے، مجھے اختیار دے دیا اللہ نے، لیکن میں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کی رضا کے لیے غربت کو پسند فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے غریبی کو پسند فرمایا۔ کس نے ارشاد فرمایا؟ ہمارے آقا۔ اختیار کہاں تک تھا؟ اختیار یہاں تک تھا کہ پہاڑ سونے کے بن جائے اور ہمارے آقا کے ساتھ چلے، جہاں جہاں ہمارے آقا جائیں گے پہاڑ کے ساتھ چلیں گے، سونے کے پہاڑ۔ لیکن حضور نے فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے، میری امت کو شوق دلانے کے لیے، میری امت کو جذبہ دلانے کے لیے، میری امت کو میرے طریقے پر عمل کروانے کے لیے حضور نے فرمایا میں غریبی کو پسند کرتا ہوں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے غریب، میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے اگر ہمیں غریبی عطا کی ہے، مفلسی عطا کی ہے، زیادہ دولت نہیں ملی ہے ہمیں، تو ہمیں شرمندہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ غریبی ہے جو ہم کو امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں لے کے چلی جائے۔ اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ یہاں پر جھونپڑی میں، یہاں پر کرائے کے گھر میں، یہاں پر ٹینوں کے گھر میں، یہاں پر ایک کمرے میں زندگی گزار رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر پائیں گے، ویسے محلات اللہ پاک عطا فرمائے گا، وہ بھی جنت میں عطا فرمائے گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں پھر یہاں پر چاہیے یا وہاں پر چاہیے۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں غریبی والی زندگی دی ہے اور ہم اس پر صبر کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر ہمیں اس کا دگنا عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ جو ذہن میں رہنے والی بات ہے کہ امت کے امیروں سے 500 سال پہلے اللہ پاک جنت میں داخل عطا فرمائے گا۔ مالدار لوگ، امیر لوگ حساب دیتے رہیں گے کہ اللہ اتنا کمایا تھا، اتنا یہاں پر خرچ کیا، وہاں سے خرچ کیا، وہاں سے کیا، یہاں سے کیا، وہ حساب دیتے دیتے 500 سال نکل جائے۔ تو میرے بزرگوں اور نوجوانوں، آج کا جو دور ہے جس میں ہم کوئی پریشان ہے، نئے نئے فتنے، نئی نئی باتیں، نئے نئے فسادات، نئے نئے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے چیلنج ہے کہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرے، کیونکہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، آج کے بڑی عمر کے لوگ اور ادھیڑ عمر یعنی جوان لوگوں کے پاس جو جذبہ، جو دین اسلام سے محبت، اللہ کے رسول کی محبت جو آج ہمیں نظر آتی ہے، وہی آج ہمیں نوجوانوں میں وہ محبت، وہ مودت نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت جس طرح سے کرنی چاہیے تھی ویسی تربیت نہیں کی گئی، اللہ کے رسول کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں بٹھایا گیا، آخرت کی فکر، نمازوں کی پابندی، تقویٰ، طہارت والی زندگی کی طرف توجہ ان کو نہیں دلائی گئی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، خوف نکل گیا، اور اس کی وجہ سے یہی ہے کہ
کہ ایسے بچے ماں باپ کے بھی نافرمان ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں آپس میں نہیں بنتی، رشتے داری کاٹی جا رہی ہے، یعنی ختم کر دیا جا رہا ہے، ملاقاتیں ختم ہو کر فونوں تک محدود ہو گئے، فونوں سے محدود ہوتے ہوئے میسجز پہ محدود ہو گئے۔ میں نے جہاں تک جانکاری حاصل کیا ہے تمام خاندان والوں کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، ننیال کا الگ گروپ، ددیال کا الگ گروپ، تمام دوستوں کا الگ گروپ، رشتے داروں کا الگ گروپ، سسرال والوں کا الگ گروپ۔ اب جو بھی کچھ بات ہوتی ہے گروپ میں ہونی ہے، خیر خیریت، کسی کا انتقال ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مغفرت کرے، نہ جنازے میں جائیں گے، نہ ان کو پرسہ دینے جائیں گے، نہ ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی جائے گا۔ بہت زیادہ قریبی ہے تو ہی جا رہے ہیں، وہ بھی آخری وقت میں جا رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی حالت ہو گئی۔ کوئی بیمار بھی ہے تو صحت کی دعا صرف گروپ میں واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے، اتنی لمبی دعائیں، کوئی کاپی پیسٹ بازار تک دل سے لکھا بھی نہیں جاتا، کسی اور نے بھیج دیا، اب اسی کو اللہ تمہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وہ بیچارے کو معلوم نہیں دائمہ کس کو بولتے ہیں، مستمرہ کس کو بولتے ہیں، لیکن کاپی پیسٹ۔ یہ ہماری محبتوں کا عالم ہو گیا۔ ورنہ ہمارے بڑے بزرگوں سے آپ پوچھیں کہ خاندان تو دور کی بات ہے، محلے میں اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا تو سارے محلے والے ایک کے بعد ایک جا کر اس سے ملاقات کرتے، اسے دعائیں دیتے، اور ہمارے آقا نے یہی طریقہ سکھایا۔ ہمارے آقا کا یہی عمل کہا کہ کوئی صحابی اگر کوئی بیمار ہو جاتے تو ہمارے آقا ان سے ملاقات کے لیے بذات خود تشریف لے جاتے۔ سرکار یہ نہیں فرماتے کہ صحابی تم میری طرف سے چلے جاؤ، جا کر کے کہنا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے، جیسا کہ بعض والدین کرتے ہیں کہ بچوں کو ایسے کہ جاؤ بیٹے جاؤ، جا کے تم پوچھ لے جاؤ کہ کیسے ہے، میرا سلام بول دینا۔ یہ ہمارے پاس معمول ہے آج کل۔ گھر کے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے تم پوچھ لو کیسے ہے، کیا ہے، میرا سلام بول دینا۔ ہمارے آقا نے تو یہ نہیں فرمایا، اور ایسا کیا بھی نہیں آقا نے۔ ہمارے آقا نے کبھی کسی صحابی سے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ جا کر کے پوچھ لو۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی معذوری ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ خود بیمار ہیں، آپ چل کر نہیں جا سکتے اور اس وجہ سے آپ کر رہے ہیں تو یہ اور بات ہے، لیکن گھنٹے گھنٹے ہیں، تمام بازاروں کو گھوم رہے ہیں، تمام کام کر رہے ہیں اور اپنے سگے رشتے دار کی عیادت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ ہماری محبتوں کا عالم۔ جب ہم اپنی اولاد کو یہ سکھائیں گے کہ میں اپنے سگے بھائی کے بیمار ہونے پر اسے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا، تو جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا بیٹا جب بڑا ہوگا تو اس کے پاس کہاں سے اخلاق آئیں گے کہ وہ اپنے بھائی کا خیال کرے؟ اس کے پاس کہاں سے اخلاق آئیں گے کہ وہ اپنے رشتے داروں کا حق ادا کرے؟ تو اللہ اس کے رسول کی محبت کی کمی کی وجہ سے آج رشتے داریاں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے معصوم بچے ہو یا جوان بچے ہو، بالکل ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ماں باپ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے، ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے۔ تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کیوں نہیں سنتے؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ اب ان سے بتایا گیا کہ بھائی آپ ان کے ساتھ کیسا اپنا بیہیویئر کرتے ہو، آپ کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے لاڈ پیار سے رکھتے ہیں، ان کی زبان کی نوک پر جو خواہش آتی ہے وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کبھی آپ نے انہیں اللہ کا ڈر دلایا، کبھی آپ نے انہیں اپنے عظمت، ماں باپ کی عظمت، شان و شوکت، اللہ کی فرما برداری، وہ اطاعت، اللہ کی نافرمانی پر ناراضگی اور جہنم کی آگ وغیرہ سے ڈر دلایا؟ کبھی قرآن بتایا، کبھی قرآن سکھایا، قرآن کے احکامات بتائے؟ کہاں ہم نے نہیں بتایا، ہم تو نے فرسٹ پڑھایا، سیکنڈ پڑھایا، فرسٹ کلاس پڑھایا، اچھے اسکول میں پڑھایا۔ تو بتایا جب ہم اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنائیں گے تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ماں باپ کی شان کیا ہے، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کیا ہے؟ بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر میاں بیوی دونوں کو اللہ پاک اولاد عطا فرما دے تو اب بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے سامنے اپنے خاوند کی تعریف کرے، بیوی اپنے بچے کے سامنے اپنے شوہر کی عظمت بتائے کہ بیٹے آپ کے والد کا مقام یہ ہے، آپ کے والد کی شان یہ ہے، آپ کو والد کی فرما برداری ایسے کرنی ہے، والد کا مقام ایسا ہے، ان کی ادب ایسا کرنا ہے، ان کی عزت ایسی کرنی ہے۔ بیوی بتائے، ماں بتائے بچے کو، اور والد بتائے بچے کو کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب باپ کہے گا کہ تم میری عزت کرو، میری عزت کرو، تو بچہ نہیں کرے گا، لیکن جب ماں کہے گی کہ تمہارے والد کا مقام یہ ہے
اور تمہیں اپنے والد کی عزت کرنی ہے تو بچہ خود خود کرے گا. اسی طریقے سے شوہر جب بتائے گا ماں کا مقام تو بچے کے دل میں بیٹھ جائے گا. لیکن آج ہم میں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو ایک دوسرے کی تعظیم کرنے کے لیے اپنی اولاد کو تلقین کرتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ ہوگی اکثریت نہیں کے برابر ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح توجہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو دین سے، اچھائی سے، نیکیوں سے منسلک رکھنے کے لیے اللہ پاک نے جو ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت میں رہا کرو. جو نیکوکار ہے، عبادت گزار ہے، ان کی صحبت اختیار کرو. بے نمازیوں کی صحبت کو چھوڑ دو. خواتین کے لیے چاہیے کہ جو بے پردہ رہتی ہیں، جو پردے کا اہتمام نہیں کرتی، ان کی صحبت اختیار نہ کریں. جو پردے میں رہتی ہیں، جو با پردہ با حیا عورتیں ہیں، ایسے خواتین کی صحبت خواتین اختیار کریں. اور مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ جو بے نمازی ہیں، تقوی طہارت والے ہیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، بے حیائی و بے شرمی کے کاموں سے دور ہے، صرف کاموں سے نہیں بلکہ باتوں سے بھی دور ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار ہے. جس کو آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ گالیاں بک رہا ہے، اس کی دوستی سے دور ہوتا ہے، اس کی صحبت اختیار نہ کرے. جو بندہ بے نمازی ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، نماز کو نہیں چاہتا، اس کی صحبت چھوڑ دے. اب آپ بولیں گے اگر ہم ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑیں گے تو اس کو نمازی کون بنائے گا؟ ارے آپ نمازی بناؤ گے یا آپ خود بے نمازی بن جاؤ گے؟ پہلے اس کا تصور کریں. ہاں آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے، اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنی کوشش سے اپنے دوست کو نمازی بنا سکتے ہو، بہت اچھی بات ہے، پھر بنائیں آپ. اور نمازی بنانے کے لیے کچھ دن بے نمازی بننا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے. نمازی بنانے کے لیے یا کسی جھوٹے کو سچا بنانے کے لیے کچھ دن جھوٹ بولنا پڑے گا، ایسا اصول نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایسے ماحول کی وجہ سے ہم خود بدل جاتے ہیں، ہم خود بگڑ جاتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم عطر کی دکان پہ جاؤ، اگر وہاں جا کر تم عطر نہ بھی لگاؤ، کچھ دیر بیٹھ آؤ، تمہارے کپڑوں سے اس کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اگر تم کوئلے کی کام یا کوئلے کی دکان پر جاؤ، وہاں جا کر کچھ کام کاج نہ کرو، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، بس تھوڑی دیر بیٹھے رہو، خود بخود تمہارے کپڑوں پر اس کے اثرات نظر آئیں گے. پھر فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم نے عطر تو نہیں لگایا، شیشی تو نہیں کھولی، کچھ کام نہیں کیا، پھر بھی تمہارے کپڑوں میں خوشبو خود بخود آ گئی. تو آپ کہو گے کہ میں وہاں پر بیٹھا تھا، صحبت کا اثر. وہاں پر بیٹھنے کی وجہ سے عطر نہ بھی لگایا ہو تو خود بخود میرے کپڑوں میں عطر کی خوشبو آ گئی. کوئلے کی کام یا کوئلے کی دکان پر میں بیٹھا رہا، میں کسی تھیلے کو یا کوئلے کو ہاتھ کو نہیں لگایا، کیونکہ وہاں پر بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے خود بخود کوئلے میرے کپڑے کانے ہونا شروع ہو گئے. تو فرمایا یہی وجہ ہے، یہی مثال ہے کہ اگر تم جب اچھے کی صحبت میں بیٹھو گے تو خود بخود اچھے اثرات تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. اور جب تم برے کی صحبت میں بیٹھو گے، حالانکہ تم برے نہیں ہو، خود بخود برائیاں تمہارے اندر آنا شروع ہو جائے گی. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. تو اپنی اولادوں کی بھی صحبتوں پر نظر ڈالیں کہ ہمارے بچوں کی صحبت کیسوں کے ساتھ ہے، ہماری صحبت کیسوں کے ساتھ ہے. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہی عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے اہل و عیال کو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے ایمان والو خود کو اور اپنے آپ کو اور اپنے تمام گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، بیوی کو، بہنوں کو، والدین کو، جو رشتے دار، ان تمام کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ کا ارشاد ہے. پھر آج جو آیت اللہ کا تلاوت بسم اللہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھوں کی صحبت اختیار کرو. یہ دو آیتوں کو ہم اپنی زندگی کا مشعل راہ بنائیں، ہم اپنی زندگی کا آئینے کو نمونہ بنائیں کہ ہم اس کی روشنی میں زندگی گزاریں گے. ہم اپنے اہل و عیال کو بھی اور خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نیکیوں پر عمل کریں گے، اچھائی اختیار کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر برقرار رہنے کے لیے،
ثابت قدم رہنے کے لیے اچھے سچے نمازی متقی پرہیزگار اور خوش عقیدہ، کیونکہ یہاں پر یہ بولنا بھی ضروری ہے ہم اہل سنت و جماعت سے، تو اہل سنت و جماعت کے ہی لوگوں کے ساتھ ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے، انہی کی صحبت اختیار کریں گے، انہی کے ساتھ رہیں گے تاکہ وہی اثر ہماری زندگی پر بڑھتا جائے پڑھتا جائے اور ہم اچھائی کی طرف چلتے چلے جائیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مولا تعالیٰ تمام عالم کے مسلمانوں کی جان مال زندہ ان کی حفاظت فرما، ہمیں نیکیوں پر قائم قدام رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما مولا، اچھے سچے اور نیکوکار لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم گناہگاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں وہ سنتیں ادا کرے۔